جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دیکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھو، فرشتوں والی نہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تب پر بھروسہ مرتا ہے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کو۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ وہ تو بن مانگنے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ نماز سکون دینے لگتی ہے جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کرے اور اسے حقیر نہ سمجھے۔ کسی سے خوش دلی کا اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے
اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے، ان میں سے آپ کے ضرب کی مہک آتی ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو اندر سے مر جاتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن میرے اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا آمین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہے، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے علاوہ بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، ایک آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے، وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اس طرح لوگوں کے اتنا قریب مت کرے کہ وہ دور ہو تو تکلیف صرف آپ کو۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی،
ختم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی برسات دیں گے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔